رحم کرنے والے پر رحم کیا جائے گا، انصاف کرنے والے کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور انصاف ہمارے حق میں بہتر نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ رحم مانگو۔ اور جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ کسی انسان کو معاف کرنا ہے دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ معاف نہ کیا تو اندر شانتی پیدا نہیں ہوگی، رنج پیدا ہوگا، ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے گی، ریونج پیدا ہو جائے گا، ذہن گرو نہیں کرے گا، بٹرنیس اور زہر پیدا ہوگا۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا یہی بچت کا راستہ ہے۔ ایسا کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا جائے گا۔ اگر کسی میں کوئی نقص نظر آئے تو چپکے سے اس کو نکال دیں، اگر نہیں نکال سکتے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اگر نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کریں، گناہ گار سے نہیں۔ جس طرح ہم مرض کو برا سمجھتے ہیں، مریض کو برا نہیں سمجھتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مرض اس کے پاس نہ آئے۔ مرض بری چیز ہے، اور مریض کے پاس جاؤ تو ہمدردی کے ساتھ جاؤ۔ اچھا انسان تھا، ہمدردی کرو، رحم کرو، لیکن برائی میں گھر گیا تو اس کے ساتھ رحم کرو، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مرض میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ جس طرح برے کی صحبت بری ہوتی ہے، اچھے کی صحبت اچھی ہوتی ہے، تو آپ کون لوگ ہیں؟ اگر اچھے ہیں تو اس کا ساتھ دیں، اور اچھائی اپنا اثر دکھائے گی۔ اس کو راستہ بتا دیں کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس زندگی کو اسکریچ آؤٹ کر دے۔ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنا اس کا شوق ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم کمزور ہو، میں نے خود پیدا کی ہے، میں جانتا ہوں کہ تم ضعیف ہو، کمزور ہو، اس لیے میں تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلا رکھتا ہوں۔ ورنہ اللہ کا کام ہے کہ وہ وارننگ دینے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیرن و نذیرن، بشارتیں دینے والے اور وارننگ دینے والے، آئے مصدقاً، سچ بولنے والے اور سچ ثابت کرنے والے بن کر آئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ ورنہ وارننگ ہو جاتی، اور جس وقت اسلام آیا اس وقت فیصلہ ہو جاتا کہ دودھ الگ ہو جائے اور پانی الگ ہو جائے، کافر ختم ہو جائیں، اور وہیں بات ختم ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی سچا نہیں سمجھتے، یا کبھی خود کو اتنا سچا سمجھ لیتے ہیں کہ باقی سب جھوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ سچے ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم سچے نہیں ہو سکتے، پھر کہتے ہیں کہ ہو جاؤ، چلو ہو گئے۔ کہتا ہے کہ اب ساری دنیا جھوٹی نظر آنے لگ گئی ہے۔ آپ کو اس بات سے بچنا ہے کہ تم اتنے حق والے نہ ہو جانا کہ سارے ہی برے نظر آئیں۔ حق کی آواز عین حق ہے۔ تجھے بھی اسی حق نے پیدا کیا، مجھے بھی اسی حق نے پیدا کیا، اور اس کے سارے کام صحیح ہیں، اس کے کسی کام کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین تیری ساری باتیں سمجھ آ گئیں، یہ نہیں پتہ چلا کہ چھپکلی کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ ایک بار ایک آدمی نے کہا اگر میرے پاس اسم الہی یا اسم اعظم ہوتا تو میں کائنات کو یوں تبدیل کر دیتا۔ اس کے بزرگ نے کہا کہ یہ جس کی کائنات ہے وہ اس کا مالک ہے، آپ ہی الہی ہے، تو صرف اسم الہی کا عامل ہو سکتا ہے، اس نے جو کچھ بنایا ہے صحیح بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھو اور دوبارہ دیکھو، آپ کی نگاہیں واپس لوٹ آئیں گی اور اس میں کوئی فطور یا کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، یہ مکمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی نقص نہیں ہے تو آپ کائنات کی خوبیاں تلاش کر لو، پھر آپ دیکھو گے کہ کائنات کی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ کسی انسان میں اگر جمالاتی حس بڑھ جائے تو اس کائنات میں اس کو جمال ہی جمال نظر آئے گا، اور وہ اس کائنات کے مرکز جمال میں گم ہو جائے گا۔ جن لوگوں میں محبت اور عشق بڑھ جاتا ہے تو انہیں ہر طرف جلوہ محبوب نظر آتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے تو جیسے ہی جس کا وجدان ہوگا اس کو ویسے ہی نظر آئے گا، حق والے کو حق نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر خوش قسمت سمجھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، اگر زندگی میں کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو خوش قسمت پر جو مشکل آ رہی ہے وہ اس کو خوش قسمتی کا حصہ سمجھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر بنی ہے، جو میری خوش قسمتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنا نام مومن رکھا ہے تو غریبی کے باوجود مومن ہے، امیری کے باوجود مومن ہے، بیماری میں مومن ہے، ہر حال میں مومن ہے، زندگی اور موت کے ہر درجے میں مومن ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم خوش قسمت ہیں تو ہر واقعہ میں خوش قسمتی کا باب کھلتا جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ دنیا میں جتنے لوگ خوش قسمت ہیں کیا ان پہ تکلیفیں نہیں آئیں؟ بیماری دیکھو تو پیغمبروں پر بھی بیماری آئی، ان کے لیے یہ خوش قسمتی کا باعث بنی۔ حق والا جو ہے وہ ہر آواز کو حق سمجھے، اور ہر آواز وہ ہے جو اس فطرت کی حق کی طرف سے ہے۔ اس پر
قرآنی آیت کا فیصلہ ہے، جدھر آنکھ اٹھا کر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا چہرہ نظر نہیں آتا، یعنی کہ اندیکھے محبت ہو گئی، بن دیکھے محبت ہو گئی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اللہ کا چہرہ تو نہیں ہوتا، مگر وہ خود کہہ رہے کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ جس کو محبت ہو، محبت والے کے لیے دشمن کا چہرہ بھی پیغام الہی جلوہ حق ہے۔ چہرے نہ تو کافر ہوتے ہیں نہ مومن ہوتے ہیں، چہرے صرف حسن ہوتے ہیں اور اللہ کی نشانی ہوتے ہیں۔ چہرے پیشان کے لیے ہیں، لیکن اس میں کافر اور مومن کی بات نہیں ہے۔ کافر اور مومن ایک عمل ہے، حقیقت میں منزل جو ہے وہی حقیقت سے گزرتی ہے۔ حقیقت کی منزل کا مسافر راستے میں ہر قدم پر منزل ہی سمجھتا ہے، اس کی منزل دور نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ہر سٹیپ پر ہی منزل ہوتی ہے۔ آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ ذات آپ کے ساتھ جا رہی ہے۔ صرف حج وہاں جا کے نہیں کرنا، بلکہ حج کی نیت کرنے سے ہی حج شروع ہو گیا، ارادے سے حج شروع ہو گیا۔ نیکی کی منزل کا راستہ بھی نیک، نیکی کے منزل کا سفر بھی نیک، ارادہ بھی نیک اور انجام بھی نیک۔ اس لیے آپ یہ بات سوچیں کہ آپ کی نیت درست ہوگی تو کائنات میں ہونے والے سارے واقعات آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ جب کوئی بہت مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے ساری دنیا دکھ میں مبتلا نظر آتی ہے، پریشان نظر آتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اسے سارے لوگ بے ایمان نظر آتے ہیں، سارا سماج ہی خراب نظر آتا ہے، سارے جھوٹے نظر آتے ہیں۔ حکومت خراب، عوام خراب، سیاست خراب، یعنی وہ بیچارہ اپنی خرابی کی سند تلاش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ کیا تم بھی خراب ہو تو کہے گا ہاں ہم بھی خراب۔ خراب آدمی ساری کائنات میں خرابی تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو مستند سمجھتا ہے۔ نیک آدمی کو کائنات میں ہر طرف نیکی نظر آتی ہے، جلوے نظر آتے ہیں۔ نیک آدمی کو اس کائنات میں نیک راہیں ملیں گی، اور بدی والا ہر جگہ بدی تلاش کر لیتا ہے۔ جو نیک ہو اس کو بدی ملتی ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے شہر میں سب نیک ہیں، بدی تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ کی نیت کا پھل ہے۔ اگر آپ حق کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کو ذرہ ذرہ، پتہ پتہ، سارے کا سارا حق کا پیغام دے گا، اور یہ حق کا پیغام ہے، اور ہر رنگ میں اس کو جلوہ نظر آئے گا۔ جو جلوے کی تلاش میں نکلا اس کو ہر طرف جلوے ہی نظر آئیں گے۔ نیت ہی آپ کا انجام ہے۔ نیکی کی تمنا بھی بعض اوقات توبہ ہے۔ بعض اوقات ایک گناہ گار آدمی دل میں سوچتا ہے کہ شاید میرا انجام اچھا ہو جائے۔ وہ برائی میں مبتلا ہے، اپنے تصورات میں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہو جائے، وہ بخش دے۔ آپ رحم کی امید لگائے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی امید پر پورا اترے گا اور رحم کرے گا۔ اور یہ ایک راز ہے کہ جیسا کرو گے ویسا، جیسی سوچ رکھو گے ویسا تمہارے ساتھ جو ہے وہ نتیجہ ہوگا۔ مذہب کا قانون بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی ذرہ برابر وہ ضائع نہیں کرتا، اور بدی کا بھی ذرہ بھر جو ہے وہ حساب ہوگا، وزن کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، عمل کے مطابق ہوگا۔ پھر بار بار ارشاد فرمائے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمارا عمل ہمیں مایوس کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی عمل کی بے عملی سے مایوس نہ ہونا، بدعمالیوں سے مایوس نہ ہونا۔ تیری بدعمالیاں اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتی، وہ بے معنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حساب سے بات کرنی ہے تو یہ کہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ بار بار کہا۔ اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی ایک طاقت کو دوسری طاقت کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتا، مگر یہاں پہ کر رہا ہے، ایک صفت کو دوسری صفت کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے تو پھر تمہارے اعمال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل ہے رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت۔ مسلمان ہو تو یہ بتاؤ رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے ہی یہی کہ ہمارے اعمال کی عبرت سے بچایا جائے، اور وہ رحمت ساری کی ساری کائنات کے لیے ہے۔ جو حق نہ ہو اور وہ مل جائے، جو آپ کے اعمال کی دسترس سے باہر ہو اور وہ رحمت کے بعد میں آپ کو مل جائے۔ اسلام سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے کہ وہ تکلیف میں، کرب میں، ابتلا میں مبتلا تھے، گناہ میں مبتلا تھے، اور رحمت کے آنے سے وہ معاشرہ بدل گیا، ممتاز ہو گیا، ان کے نصیب بدل گئے۔ اب وہ رحمت للعالمینی میں آ گیا اور اس کا پہلو ہی بدل گیا، یہاں سے اٹھا کر انہیں وہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے رحمت کا کام۔
اللہ کا فرمان ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور ہم تو اپنی اعمال کو جانتے ہیں، اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس سے انصاف کی توقع کر سکیں، کیونکہ وہ تو ہمارے لیے بہت سخت ہوگا۔ بدتر اعمال ہوتے ہیں، اور اعمال کی عمر، گناہوں کی عمر توبہ تک ہے۔ آپ توبہ میں چلے گئے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ اب الحمدللہ کا مقام ہے کہ توبہ سے اللہ کی پناہ میں آگے، اور اب الحمدللہ کا مقام ہے۔ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر پہلا کلمہ جو کہا وہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ دیکھو کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا ہے اور لینگویج کتنی ڈیولپڈ ہے، اس میں ادب ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہ کسی پرانے زمانے کی بات نہیں لگتی، بہت ادب کی بات ہے۔ اور پھر معافی ہو گئی، گویا کہ معافی مانگنے سے معافی ملتی ہے۔ معافی کا یہ راز انسان کے لیے ہے، انسان کو اس رب کریم نے معاف کرنا ہے۔ کسی انسان نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے لیے سفارش نہیں کی کہ اس کو معاف کر دیں، اور یہ راز کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے بھی تو سجدے کا انکار کیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے بھی ایک حکم عدولی ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے گرفت میں نہیں رکھنا تھا بلکہ معاف کرنا تھا، اور معافی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ابلیس پر معافی کے دروازے بند کر دیے۔ ابلیس وہ ہوتا ہے جس پر معافی کے دروازے بند کر دیے جائیں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ جو بھی جہاں مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے، اور جو رحم کا امیدوار ہو، جو معافی مانگتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دے معافی کے، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔